محرم میں صدقہ دینا بالکل جائز بلکہ مستحب ہے۔ جیسا کہ سال کے باقی مہینوں میں صدقہ دینا نیکی اور ثواب کا باعث ہوتا ہے، شریعت اسلامیہ میں صدقے کا کوئی خاص مہینہ یا دن متعین نہیں کیا گیا۔ کسی بھی وقت کسی بھی ضرورت مند کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہوتا ہے۔ محرم میں صدقہ دینے کی کچھ اہم باتیں۔ محرم الحرام کا مقام۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسے حرمت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے جن میں نیک اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ صدقے کا ثواب۔ حدیث میں صدقے کو بہت فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بڑی موت کو دور کرتا ہے اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ عاشوراء کے دن صدقہ دینا۔ عاشوراء یعنی 10 محرم کا دن بہت فضیلت والا ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی صدقہ دے تو یہ بھی نیکی میں اضافہ کرے گا۔ بدعات سے بچنا ضروری ہے۔ بعض علاقوں میں محرم کے صدقہ کو کسی مخصوص نیت یا رسم و رواج کے ساتھ کیا جاتا ہے جو شریعت میں ثابت نہیں، جیسے مخصوص کھانا بنانا اور اس کو نیاز محرم کہا کر لازم سمجھنا۔ اگر صدقہ سنت طریقے سے یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو یہ درست ہے۔ محرم میں 2 چیزوں کا صدقہ دے اور تمام مسئلے حل ہوں گے، ایک گوشت کا اور دوسرا پیسوں کا۔ گوشت پرندوں کے اور پیسے ضرورت مندوں کے۔ سورہ یاسین کا وظیفہ 3 بار پڑھو۔ اللہ پاک کے 2 ناموں کا وظیفہ اور سورہ یاسین کا عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلے گی۔ سامعین وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں، اللہ پاک کی محنت نصیب ہو اور اس دنیا میں آپ کسی کے محتاج نہ ہوں، تو سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں۔ تو آج ایک ایسا وظیفہ بیان کروں گی چند دنوں میں آپ کی ہر مصیبت کو دور کرے گا۔ جو کوئی مشکل آن پڑے اور حل نہ ہوتی ہو، اس وظیفے کو پڑھ لیں، انشاءاللہ ایک ہفتے میں وہ مشکل رفع دفع ہوگی۔ یہ وظیفہ دفع مشکلات ہے، اکثر بزرگوں کا تجربہ شدہ ہے، تو آپ سے التجا ہے کہ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ ان کے حوالے سے مکمل طریقہ تفصیل سے آگے بیان کروں گی، تو بڑی توجہ سے دھیان سے ان کو سمجھنا اور پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین شریف کی برکات اور وظائف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو بندہ اسے 1 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا اجر لکھ دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کی رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کی وہ بخش دیا گیا۔ جس نے جمعے کے دن سورہ یاسین پڑھی، پھر اللہ پاک اس سے جو مانگا اس کو ضرور عطا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر انسان کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ جو شخص صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اس دن کی آسانیاں اسے شام تک عطا کی جائیں گی، اور جس شخص نے مغرب کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اس کی صبح تک حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ یاسین اپنے پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دلانے والی ہے، اور اس دنیا اور آخرت کی مشقت اور مصیبت دور کرنے والی ہے۔ آخرت کی ہو اور اس دنیا اور آخرت کی مشقت اور مصیبت دور کرنے والی ہے، آخرت کی ہولناکیوں کو دور کرتی ہے۔ اسی کو دافع اور قاضیہ بھی کہا گیا ہے، اسی لیے کہ اپنے پڑھنے والے سے ہر برائی اور تکلیف کو دور کرتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا تھا۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا، وہ امت کتنی خوش نصیب ہے جس پہ یہ صورتیں نازل ہوں گی، اور وہ ذہن کتنے خوش نصیب ہیں جن میں یہ سما جائے گی، اور وہ زبانیں کتنی خوش نصیب ہوں گی جو انہیں پڑھیں گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی برکت سے پڑھنے والے کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے اور ہر طرح کی مصیبتوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ چند ہفتوں کے لیے مسلسل روزانہ کی بنیاد پر یہ وظیفہ پڑھنے سے
تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ کافی لوگوں نے اس عمل کو آزمایا ہے اور اللہ نے ان کو فراخی عطا فرمائی ہے، ان کی امیدوں سے بڑھ کر رزق اور دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ توجہ سے اس ویڈیو کو آخر تک سماعت فرما لیں اور اس صورت کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کر لیں۔ آپ نے 3 بار سورہ یاسین کو پڑھنا ہے تو اللہ کریم آپ کی 3 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، دل کی جائز مرادیں پوری ہوں گی اور اللہ پاک آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے گا، گھر سے مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہوں گی اور اللہ پاک رزق وسیع کرے گا، اور انشاءاللہ مخلوق سے بے نیاز ہوں گے اور آپ کی ساری معاشی تنگ دستی، محتاجی اور افلاس دور ہوں گے۔ بڑا مجرب لیکن مختصر سا وظیفہ ہے، دن میں صرف 1 بار کرنا ہے، کسی نماز کے بعد۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو تمام بہن بھائیوں سے اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمانا ہے اور کہیں سے بھی اس کو سکپ نہیں کرنا یا کاٹ کر نہیں دیکھنا، تاکہ وظائف کے حوالے سے مکمل طریقہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے بہن بھائیوں تک شیئر کرنا ہے تاکہ سب کا فائدہ ہو۔ ان وظائف کے ساتھ چند باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے نماز پابندی سے پڑھنی ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، برائی سے بچنا ہے، کسی کا دل نہ دکھائیں، مخلوق خدا سے محبت کریں اور حسب حیثیت صدقہ و خیرات کرنا ہے، اور وظائف کرنے کے بعد دل سے دعا کرنی ہے۔ تو کچھ خاص وظائف بیان کروں گی جو تسبیح آپ کی سہولت کے مطابق ہو یا جو وظیفہ کرنا چاہیں اور وہ آپ کر سکتے ہیں، اور ان وظائف کو دل سے پڑھنا ہے اور تمام بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک سب کی تکلیفیں دور فرمائے۔